آج کا ہمارا موضوع تاجدار ختم نبوت کیا ہے جی؟ پھر کہہ دیں کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سلسلہ نبوت کو اس طرح ختم کرنے والے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات کے اندر جلوہ گر کر دیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع تاجدار ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کی آمد پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی کائنات کے اندر بولو کوئی اور نبی آقا دو جہاں کی جلوہ گری کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کافر و مرتد اور شیطان اعظم تو ہو سکتا ہے، مگر نبی بولو نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جب فیصلہ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم پیارے محبوب ہم نے آپ کو بھیج دیا اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ لوگوں سن لو، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا اعلان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو باری تعالیٰ ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلہ کو ختم کر دینے والے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے جی؟ اور بولو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھے وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ یوں سمجھو کہ کتا گر کر مر گیا کنویں کے اندر، کنویں کا پانی تو نکالتے گئے مگر کتے کو وہیں اندر مرے کو پڑا رہنے دیا، مردار کو، تو اس کو تو نکالا نہیں، تو پانی کا نکالنے سے کس طرح کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ یہی مثال اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا، اور ذرہ برابر بھی اس کے ذہن کے اندر شک اور شبہ رہا، وہ تذبذب کا شکار رہا کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد اور ہم سے پہلے کوئی ہو گزرا ہو، ایسا بندہ جا کر اپنے عقیدے کا، اپنی عقل کا، اپنے ایمان کا علاج کرائے۔ جب رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی آمد پر اے پیارے محبوب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، نبوت کا دائرہ مکمل کر دیا گیا، اب قیامت تو آ سکتی ہے اور کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی منفرد شان ہے، تاجدار ختم نبوت ہونا، کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب کوئی اس پر سوال اٹھا سکتا ہے آپ کے بیٹے ہوئے، ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو جو آپ کے بیٹے ہوئے آپ ان کے باپ ہیں،
جو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں آپ ان کے باپ ہیں، آپ اپنی اولاد کے باپ ہیں۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ تو کسی جگہ نہیں فرمایا کہ آپ کسی اولاد کے باپ نہیں ہیں، آپ لڑکوں کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ آپ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ بیٹے آپ کے بلوغت سے پہلے وصال کر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے، فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور نابالغ بچے کو مرد نہیں کہا جاتا۔ یاد رکھنا، مرد کسی لڑکے کو تب کہا جائے گا کہ جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچے گا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے بیٹے وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا جو اعلان کیا ہے یہ حق اور سچ اعلان فرما دیا ہے۔ اب آپ کے بیٹے آپ کو عطا بھی کیے، پھر رب تعالیٰ نے لے بھی لیے۔ تو جب لے لینے تھے، جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ فیصلہ بھی برحق ثابت ہونا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ آپ کے بیٹے جوان نہیں ہوں گے، تو اب سوال پیدا ہوا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے کیوں جی؟ ذہنوں میں سوال تو آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جب آپ کو بیٹے دے دینے کے بعد ان کو بالغ ہونے سے پہلے اٹھا لینا تھا، ان کا انتقال ہو جانا تھا، تو آپ کو بیٹے دیے کیوں گئے؟ اس کی حکمت یہ تھی، بیٹے عطا اگر رب تعالیٰ نہ کرتا تو لوگ کہتے امام الانبیاء ہے مگر اولاد نرینہ سے رب تعالیٰ نے محروم رکھا۔ کوئی تانا دے سکتا تھا، رب تعالیٰ کو یہ بھی مقصود نہ تھا، رب تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ کوئی میرے محبوب کے بارے میں ایسی بات کرے، اور پھر رب تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہو جائے اور وہ نبوت سے محروم رہے، اس کو نبی نہ بنایا جائے۔ رب تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ تھا، اور ادھر یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا، بیٹے عطا کرو تاکہ کوئی بات نہ کر سکے کہ رب تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا نہ کی، اور ان کو بالغ ہونے سے پہلے اٹھا لو تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے یعقوب علیہ السلام نبی ہے، آگے یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، آگے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا فلان نبی، وہ خود بھی نبی ہوئے، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، وہ قیامت والے دن ناز کرتے کہ مولا تو نے مجھ کو بھی نبی بنایا، میرے بیٹے کو بھی نبی بنایا، میرے پوتے کو بھی نبی بنایا۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ادھر امام الانبیاء ہے مگر جزوی فضیلت امام الانبیاء سے تو فلاں نبی لے گئے، کوئی بات کر سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے ایسی حکمت سے اللہ رب العالمین نے کام لیا، رب تعالیٰ نے ایسی تقدیر کے ساتھ اور ایسے فیصلے کے ساتھ اپنے محبوب چلیے شرافت ہے یا پھر میں چپ کر جانا، تسی اپنی تقریر کر لو۔ ایک کرسیاں دا تے رولا ہے، نہ کرسیاں نہ تے فرعون بنایا بندیاں۔ درود شریف پڑھ لو، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ غیر مسلمان ہوئے اپنی عبادت گاہ کا کوئی پاس ہوندہ، اسی مسلمان بالکل ہی ذلت دیو گڑے جا ڈکے ہیں کہ رب تعالیٰ ہی بچاوے بس۔
کوئی کہہ سکتا تھا امام الانبیاء اگر ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے بھی دوسرے انبیاء سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کس طرح؟ کوئی مثال دے دیتا، فلان نبی، ان کی اولاد بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، مگر ادھر امام الانبیاء ہے، ادھر سرور انبیاء ہے، ادھر تاجدار کائنات ہے، ادھر رحمت للعالمین ہے، ادھر خاتم النبیین ہے، مگر خود تو نبی ہے، مگر بیٹے جواں ہو گئے، ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اگر نہ بنایا جاتا تو کوئی بات کر سکتا تھا، اگر بنا دیا جاتا تو رب تعالیٰ کا اعلان کدھر جاتا؟ وخاتم النبیین، کہ آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بیٹے عطا بھی کیے۔ کوئی کہہ نہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا نہ کیے، اور بیٹوں کو جواں ہونے سے پہلے پہلے اٹھا بھی لیا تاکہ کوئی اگلی بات نہ کر سکے۔ تو اس ختم نبوت کا تاجدار ہونے کے اندر آقا دو جہاں علیہ السلام کی عظمت و شان کے اتنے پہلو مضمر ہے، آپ سرکار کی عظمت و شان کے اتنے پہلو اس سے نکل سکتے ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا، پیارے محبوب مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیٹے تو دیے مگر ان کو بالغ ہونے کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا، اس سے پہلے پہلے اٹھا لیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی آیت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو فرما دیا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رب تعالیٰ نے یہ اعلان بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان صحیح فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے یہ اعلان صحیح فرمایا ہے۔ اب میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف۔ نبی کی آمد کا مقصد ہوتا ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچانا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام آخری وحی رب تعالیٰ نے نازل فرما کر فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ نبی کی آمد کا مقصد ہوتا ہے دین کی نشر و اشاعت کرنا، دین کو پھیلانا۔ تو دین تو مکمل ہو گیا، آپ کی آمد کے بعد اب کسی نبی کا آنا اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر وہ نبی آئے گا تو کس واسطے آئے گا؟ دین تو مکمل ہو گیا، اب دین کو سرکار نے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، نبی آئے گا تو کس واسطے آئے گا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دین ناقص رہ گیا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو دو ٹوک اعلان کر دیا، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ دین اگر مکمل نہ ہوتا تو نبی کی آمد کا سلسلہ باقی رہنا اس بات کی سمجھ آ سکتی تھی، نبی کا کسی نبی کا آ جانا اس کی گنجائش باقی رہ سکتی تھی۔ جب دین مکمل ہو گیا، نبی کی آمد کی ضرورت نہ رہی، اس واسطے
اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ آپ اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رسول ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیج دیا۔ مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال و جنوب والے ہو، دنیا کے کسی ملک، کسی کونے، کسی خطے، کسی بر اعظم کے رہنے والے ہو، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ ساری کائنات کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا موضوع بڑا طویل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جب اللہ کا قرآن بھی کہے کہ آپ خاتم النبیین امام الانبیاء بھی کہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، فرمایا انا العاقب، اللہ نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کے اسماء گرامی یہ سامنے دیوار پر آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زیارت کریں اور ان کو پڑھیں، آپ کو ملے گا آپ کا نام العاقب، عین الف قاف دو نقطوں والا اور با، عاقب سب سے آخر میں آنے والا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا کہ عاقب اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ بات ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرما دیا میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا۔ تو اب آپ مجھ کو بتائیں کہ جو نبی کا فرمان بھی نہ مانے، اللہ کا فرمان بھی نہ مانے، اس کو مسلمان کہو گے یا کافر کہو گے؟ کیا کہو گے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ اب ایک طرف یہ بکواس کرتا ہے جی یہ کہنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درود شریف بھی نہیں پڑھنا آتا ہے وزیر اعظم، اب تو دبا ہو گیا نا، کرسی سے اتر گیا،
درود پاک نہیں پڑھنا آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننا، یہ کہنا او جی آپ کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو خود مرتد ہے، تو بے ایمان ہے، تجھ کو پتہ ہی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تجھ کو تو خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھنے آیا تھا۔ چھوٹے سے بچے کو ماں مسجد کے اندر بھیجتی ہے سپارہ پڑھنے کے لیے، 5-6 سال کے بچے کو، اور قاری صاحب اس کو اللہ کا قرآن محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو اس کی زبان پر عربی کے الفاظ جو بھی اس کو پڑھاؤ آتے چلے جاتے ہیں، زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو ماں نے کبھی مسجد کے اندر بھیجا ہوتا تو خاتم النبیین کا لفظ کسی سے سیکھا ہوتا تو زبان پہ آتا۔ تو نے تو پڑھا ہی ساری زندگی ان کی زبان کو جو سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں جی انگریز ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کو غصہ تو نہیں اس جملے پر، یعنی وہ کریں تو ان سے غصہ نہیں، ادھر بیان ہو تو بیان کرنے والے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ایمان کا تقاضا رہ گیا ہے جی۔ اور اس کی ہسٹری پڑھے عمران خان کی، جس نے عمران خان کا کلمہ پڑھا پڑھے۔ میں دعا کرتا ہوں قیامت والے دن آگے آگے یہ پارٹیوں کے لیڈر ہو، پیچھے پیچھے ان کو ووٹ دینے والے ہو، کہو آمین، کہو اونچی کہو آمین۔ جدھر آگے والا جائے، جو ٹھکانہ اگلے کا ہو وہی پچھلے کا، اونچی کہو۔ اور جو بابا جی سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن آگے آگے بابا جی ہو، پیچھے پیچھے ان کے مرید ہو، اور زبان پر نعرہ ہو تاجدارے تاجدارے تاجدارے، یہ زبان پر نعرہ ہو قیامت والے دن، جو ٹھکانہ رب تعالیٰ بابا جی کا بنائے وہی ہمارا بنا دے، کہو آمین۔ بس میں نے فیصلہ کر دیا۔ ادھر لوگوں نے پارٹیوں کے کلمے پڑھ، اب مسجد نبوی کے اندر کیا ہوا ہے؟ توہین ہے کہ نہیں؟ اور مسجد نبوی کی توہین ہوئی۔ اللہ کا قرآن 26واں پارہ سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ باری تعالیٰ ہوگا کیا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کے کیے کرائے نیک اعمال، نیکیاں برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا احساس تک نہ ہو سکے گا۔ تو جنہوں نے جناب والا اتنی بڑی جسارت کی، امام الانبیاء کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ مومن کس بات کے ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ مسلمان کس بات کے ہے۔ بہرحال دعا کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ قرب قیامت اس طرح فتنے نازل ہوں گے، تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو گرتا ہوا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جس طرح کیا ہوتے ہیں؟ بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں کے اندر گریں گے۔ اور فتنوں کی ذات کے اندر بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا میاں، حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیلیوں فتنے دا دور ہے، کوئی قسمت والا ایمان بچا کے لے جائے گا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے، او بیلیوں او شالا دعا کریا کرو، فتنے دا دور ہے تے ایمان کوئی قسمت والا ہی لے جائے گا۔ ہاں جی، کوئی بندہ پوچھے نا یار فلان جگہ تے جانا اسی آنے تو اتھوں ہے جگہ لگا جاتے، او جڑی شاید نظر آن رہی ہے نا اوتھے پہنچ کے کسی نے پوچھ لگی، دا مطلب ہے کہ بڑی دور ہے جی، تے کوئی دا مطلب ہے کہ کوئی شاذ و نادر کوئی قسمت والا ہوئے گا جڑا قرب قیامت اپنا ایمان جڑا ہے سلامت لے کے چلا جائے گا۔